لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الجنة للمؤمنين والنار للكافرين والعاصين. الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي نبينا ومولانا ومبتلانا والهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آله وأهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقائلين وقوله الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. زينوا مجالسكم بذكر علي ابن أبي طالب لأن ذكره ذكري ذكر الله عبادا. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضور کرم نور مجسم سرکار دو عالم لولا کے لما خلقت الافلاک وما ينطق عن الهوى کا مزاج. وہ رسول جسے کبھی طه کہہ کے پکارا گیا، وہ رسول جسے کبھی مزمل کہہ کے آواز دی گئی، وہ رسول جسے کبھی مدثر کہہ کے یاد کیا گیا، وہ رسول جو سردار انبیاء، وہ رسول جو سردار اوصیاء، وہ رسول جو تمام نبیوں کے بعد میں آیا، وہ رسول جس کے آنے سے دین پائے تکمیل تک پہنچا، وہ رسول کیا فرما رہا ہے کہ اپنی اپنی مجلسوں کو، اپنی اپنی محفلوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے. لأنہ ذکرہ ذکری ذکر اللہ عبادہ. کیوں؟ اس لیے ان کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خدا کا ذکر ہے اور خدا کا ذکر عبادت ہے. آج یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرسل اعظم نے، سرکار دو عالم نے، لولا کے لما خلقت الافلاک نے، وما ينطق عن الهوى کے مزاج نے صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہی کیوں رہا فرمایا. جب سے روح زمین پر سب سے پہلے جناب آدم آئے، اگر آدم نہ آتے تو دنیا وجود میں نہ آتی. آدم نہ آتے تو آدمیت کا نام نشان نہیں ہوتا. مگر اللہ کے نبی نے آدم کے لیے نہیں فرمایا میں آواز لوں گا یا نبی اللہ. آدم نہ صحیح موسیٰ کے لیے فرما دیتے جنہیں کلام اللہ کہا جاتا ہے. اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے آیا کرتے تھے، جو بھی سوال کرتے تھے کوئی دوسرے جواب آتا تھا. مگر اللہ کے نبی نے موسیٰ کے واسطے نشان نہیں فرمایا میں آواز دوں گا یا نبی اللہ. موسیٰ نہ صحیح ابراہیم کے واسطے رہا فرما دیتے. وہ ابراہیم جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست کہا جاتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی نے کسی نبی کے واسطے اظہار نہیں فرمایا میں ہاتھوں کو جوڑوں گا یا نبی اللہ. آدم نہ صحیح، موسیٰ نہ صحیح، عیسیٰ نہ صحیح، ابراہیم نہ صحیح، اسماعیل نہ صحیح، کوئی نبی کے لیے اظہار نہیں فرمایا تو اپنے واسطے اظہار فرما دیتے. تو عجب نہیں آواز محمد آئے گی. نادان تو نہیں جانتا، میں تجھے آخر نسخہ بتا دیتا ہوں کہ اپنی اپنی مجلسوں کو، اپنی اپنی محفلوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے. کیوں؟ اس لیے یہ وہ ذکر ہے جس کے کرنے سے آدم کا بھی ذکر ہو جائے گا، نوح کا بھی ذکر ہو جائے گا، ابراہیم کا بھی ذکر ہو جائے گا، موسیٰ کا بھی ذکر ہو جائے گا، اسماعیل کا بھی ذکر ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ
میرا بھی ذکر ہو جائے گا. علی کی ذات گرامی ایک گلدستہ ہے جس میں آدم کا علم بھی ہے, نوح کا رقبہ بھی ہے, ابراہیم کی خلت بھی ہے, موسیٰ کی ہیبت بھی ہے, یوسف کا حسن بھی ہے, تمام جوانات کا مجموعہ ہے رات علی. اگر یہی رات علی پھیلے تو 30 پاروں کا قرآن بنتا ہے, اور اگر پھیلتے تو بیکار نقطہ بنتا ہے. علی کی ذات گرامی. تو عزیزوں, مولا کائنات کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود خطبہ جمعہ میں کہا, اے علی تمہیں کوئی پہچان ہی نہ سکا سوائے ہمارے اور اللہ کی. کون کہہ رہا؟ اللہ کا نبی کہ علی تمہیں کوئی نہیں پہچان سکا سوائے اللہ کے اور ہمارے. ساری کائنات نہیں تھی, مولا کائنات تھے. توجہ فرمائیے گا, جب ساری کائنات نہیں رہے گی مولا کائنات رہیں گے. آپ کے مولا کیا ثبوت ہے؟ سنو, جب اللہ نے جناب نوح کو ہدایت کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ قوم میں ہدایت کرو, نوح نے ہدایت کی کافی سال تک, مگر کوئی راہ راستے پر نہیں آیا. لوط نے 30 سال ہدایت کی, 2 گھر ایمان لائے تھے 30 سال میں. جب نبیوں کی نہیں مانی گئی تو مولویوں کون مار رہا ہے؟ حضرات پڑھیے جب نوح ہدایت کرتے کرتے تھک گئے, آبادی پروردگار میں پریشان ہو گیا, یہ قوم ماننے والی نہیں ہے, اس کے اوپر عذاب نازل کر دے. تو عزیزوں, جتنی محبت ہمیں آپ کو اپنے اہل ویال سے ہے, 70 گنا زیادہ پروردگار عالم کو اپنی مخلوق سے محبت ہے. پھر جناب نوح نے بس دعا کی, پروردگار عذاب نازل کر دے, کانو ہدایت کرو. جب کئی سال ہدایت کرتے رہے, قوم راہ راست پر نہیں آئی, نوح بد دعا پر بد دعا, تو اللہ نے کیا کہا, جبریل یہ بیج لے کے جاؤ اور جناب نوح کو لاؤ اور کہنا اسے زمین میں دفن کر دو, یعنی گاڑ دو اگانے کے لیے. جب اس میں سے درخت اگے گا, وہ بڑا ہوگا, اس کے بعد تمہیں بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. راجہ فرمائیے گا, جبریل بیج لے کر آئے, نوح کے حوالے کیا تھا, کیا کروں, تو زمین میں بو دو. زمین میں بو دیا. اب جو بدعا کی تو آواز آئی, نوح جو تم نے بیج بویا ہے جب تک وہ بڑا نہیں ہو جائے گا عذاب نازل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, بڑا ہوتا رہا, آخر آئی, بڑا ہوا. اب بدعا کی تو کیا کہا پروردگار عالم نے کہ نوح اس درخت کو کاٹو اور کاٹنے کے بعد کشتی تیار کرو. جو تمہارے آنے والے ہیں وہ اس میں بڑھ جائیں گے, اور جو باقی نافرمان ان کو عذاب نازل کر دوں گا. جناب نوح کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے, درخت تیار ہو گیا, ابھی کشتی بنا رہے ہیں. یہ واقعہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ جب ساری کائنات نہیں رہتی مولا کائنات تھے, جب ساری دنیا نہیں رہے گی مولا کائنات رہیں گے. جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں, ایک یہ نہ آیا اور آنے کے بعد نوح کو پریشان کرنا شروع کر دیا, کشتی توڑنا شروع کی. تو جناب نوح نے پڑھا تھا کہ یہ زبور میں کہ جب بھی ایلیا کہہ کر آواز دو گے تو ایک آدمی آئے گا, وہ تمہاری مدد کرے گا. نہ قرآن نازل ہوا, نہ مولا کائنات دنیا میں آئے. ایک مرتبہ نوح نے پڑھا, وہی آواز دی, ایلیا مدد, ایلیا مدد. ایک جگہ پوچھایا اور آنے کے بعد کہا کیوں آواز دی ہے, کہا یہ تم پریشان کر رہا ہے. حلوات پڑھیے محمد. تو مولا کائنات جو آئے, آنے کے بعد اس جن کے دونوں ہاتھوں کو علمت مولا کائنات سمجھیے گھاس کے تنکے سے باندھ دیا. مولا کائنات نے جناب نوح کے کہنے پر اس جن کے ہاتھوں کو گھاس کے نیچے سے باندھ دیا. ہر نبی کے پاس وہ دن گیا, ہر نبی نے ہاتھوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہی کہا, بھیا جس نے باندھے ہیں یہ وہی کھولے گا. محمد
کو گھاس یا تنکے سے باندھ دے، کسی کی نبی کی جرأت نہیں ہے کہ ان ہاتھوں کو کھول دے۔ ہر نبی کے پاس گیا، جب کسی نے نہیں کھولا تو اسے معلوم ہوا کہ مدینے میں ایک نبی آئے ہیں، صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بیوہ کو خیال رکھتے ہیں۔ پوچھتے پوچھتے مدینے میں پہنچ گیا، معلوم کیا نبی سے ملنا ہے، نبی سے ملاقات کرنا ہے۔ کہا مسجد میں جاؤ، نبی وہیں ملیں گے۔ وہ دن گیا، وہ جانے کے بعد دیکھا ایک مرد بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن گیا جانے کے بعد اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے سلام پہ جواب دیا، جن کا جانا ہوا سارا واقعہ بتایا، کہیں ہی بڑھ جاؤ۔ ابھی تھوڑی دیر وہ جن بیٹھا تھا کہ مولا کائنات داخل مسجد ہوئے۔ حلوان پڑھیے کائنات کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک مرتبہ سمجھ گیا، پہچان گیا، یہ وہی شخص ہے کہ جس نے ہمارے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ ایک مرتبہ کہا نبی اللہ کا کیا ہوا، کیا بیان ہو، یہ وہی شخص ہے جس نے ہمارے ہاتھوں کو باندھا تھا۔ ایک مرتبہ نبی اللہ کہتے ہیں کہ بیٹھے رہو، یہاں تمہیں یہ کچھ نہیں کریں گے۔ مولا کائنات آنے کے بعد اللہ کے نبی کو سلام کیا، اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا، گفتگو ہوتی رہی۔ جب گفتگو تمام ہوئی ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے آواز دی، علی۔ کہا یا نبی اللہ کیا حکم ہے؟ کہا اس جن کے ہاتھوں کو کھول دو۔ سمجھ حکم آئے گا، اس جن کے ہاتھوں کو کھول دو۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے جن کی طرف دیکھا تو جن کانپ رہا ہوگا، ایک مرتبہ کھڑا ہو، جن کھڑا ہوا کانپتا ہوا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے آواز دی، کہو لا الہ الا اللہ۔ جن نے ڈرتے ہوئے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ کا کہو محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ جن نے ڈرتے ہوئے کہا ہوگا محمد رسول اللہ۔ ایک مرتبہ مولا کائنات اس کے ہاتھوں کو کھولنا چاہ رہے تھے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، علی رک جاؤ۔ ایک مرتبہ جی سے کہا، کہو علی ولی اللہ۔ تو مولا کائنات تو اس کے ہاتھوں کو کھول دیا۔ اب اندازہ لگاؤ کہ جس نے ابھی تک علی ولی اللہ نہیں کہا ہے، اس کے دل بھی بندھے ہوئے ہیں اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں۔ تو ساری کائنات گواہ ہے۔ مولا کائنات ظاہر بچوں کو بتانے کے لیے 13 رجب سن 30 عامل کو پیدا ہوئے، مگر مولا کائنات دنیا نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے جب مولا نے کہا تھا کہ جو کوئی یا ہو مجھ سے پوچھ لو زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، تو اس پہ جواب یہی دے سکتے ہیں، یا تو ساری کائنات مولا کے سامنے بنی یا ساری کائنات مولا کے ہاتھوں سے بنی، یا ساری کائنات مولا کے ہاتھوں سے بنی یا ساری کائنات مولا کے سامنے بنی۔ اب لوگوں نے کہا کہ مولا زمین میں رہتے ہیں اور آسمان کی باتیں کرتے ہیں، ان کا امتحان لیا جائے۔ عزیزوں میں یہاں پر کہا کرتا ہوں، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کی کوئی توہین نہیں کر سکتا، اور جسے بے عزت کرنا چاہتا ہے کوئی اسے عزت نہیں دے سکتا۔ لوگوں نے تحیہ کیا کہ مولا کائنات نے لوگوں کو بتایا کہ آج اعلان کر دیا کہ جو کچھ معلوم کرنا چاہو زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، سب میرے پاس علم ہے۔ کہا اچھا اتنا بول رہا ہوگا کہ زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں جو کچھ معلوم کرنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرد بزرگ نے رائے دی، میں رائے دیتا ہوں، ابھی معلوم ہو جائے گا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی۔ حلوات پڑھیے محمد
صل علی محمد وآل محمد کہ میں رائے یہ دیتا ہوں کہ رائفہ کے پاس جاؤ اور جانے کے بعد اس کو لالچ دو کہ اتنے درہم دوں گا، تم تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے کو مردے کی شکل بنا دو۔ کیوں؟ ابو طالب کے لال نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ مجھے شک ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابو طالب کے لال نے یہ دعویٰ صحیح کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ ضعیفہ لالچ میں آ گئی اور بیٹا بھی ایک ہی جب مردے کی حوی بنائی لے گیا چل دیے۔ جب مولا کا بدی حرم قریب آیا، ایک مرتبہ بڑھیا نے کہا کہ لوگو مولا کا بدی حرم قریب آ رہا ہے، رونا شروع کر دو۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا بڑھیا ضعیفہ رونا تو آتا نہیں، رونا تو آنا نہیں، کیا رونے جیسی شکل بنا لو۔ اب شہروں کو ایسا کر لیا جیسے 20 شکلیں ہڈے پڑی ہوئی ہیں۔ مولا کے سامنے پہنچے، مولا یہ بھی جانتے ہیں یہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ بڑھیا آگے بڑھنے کے بعد اپنے سر کو مولا کے قدموں میں ڈال دیا۔ مولا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا۔ مولا کچھ نہیں پوچھا، تائی بیان کر رہا ہوں، صرف آواز یہ کیا بڑھیا میں کیا کروں؟ کا نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ تو 3 مرتبہ کہا کیا پڑھا دوں، کیا پڑھا دوں، کیا پڑھا دوں؟ دوسرا سوال یہ ہے کیا بڑھیا کیا یہ مردہ ہے، کیا یہ مردہ ہے، کیا یہ مردہ ہے؟ کیا مولا مردہ ہے، نماز پڑھا دیجیے۔ یہ بھی آپ کے پاس ہلائی ہوں تو تاریخ بناتی ہے مولا کائنات نے ابو طالب کے لال نے پہلی تکبیر کہی اللہ اکبر، لوگوں نے پونیاں چلانا شروع کر دی، نماز ہوتی رہی، لوگ مسکرا کرتے رہے۔ جب نماز تمام ہو گئی اب لوگ عقل کر آئے، علی بس کیا ہوا؟ کیا تم تو یہ کہتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ عرض کے نیچے مردہ ہے یا زندہ ہے؟ ہر آواز کہیے ایک مرتبہ مولا کائنات کا جواب دیتے ہیں اگر زندہ ہے تو اٹھا لو، توجہ فرمائیے گا، زندہ ہے تو اٹھا لو۔ ایک مرتبہ بڑھیا آگے بڑھی، میرے لال اٹھو، وہاں لال ہو تو اٹھے وہاں پار ہو گئے، وہاں لال ہو تو اٹھے وہاں پار ہو گئے۔ ایک مرتبہ دوست آگے بڑھے، دوست اٹھو، وہاں دوست ہو تو اٹھے وہاں پہنچتے ہو گئے۔ جب لوگوں نے منظر دیکھا بھاگنا شروع کر دیا، میں آواز دوں گا بڑھیا یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، انہیں بلا لے تو عجب نہیں۔ جواب ضعیفہ آئے کہ نادان تو نہیں جانتا، جب یہ رسول کے بلانے پر نہ آئے تو ہمارے بلانے پر کیا کریں؟ وہ کہاں جائے؟ پھر ہر کو اپنے مولا قدموں میں ڈال دیا، مولا زندہ کرا کے لے جاؤں گی، آپ ہی نے اسے مردہ کیا، آپ ہی سے زندہ کرا کے لے جاؤں گی۔ میرے مولا نے آواز دی مردہ میں نے کر دیا، مدینے میں ہم سے بڑے بڑے ہیں، کسی سے زندہ کرا لے؟ کہا نہیں مولا آپ ہی سے زندہ کرا کے لے جاؤں گی۔ آپ نے سنا ہوگا جناب عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کرتے تھے مگر اپنے حکم سے نہیں، کیا کہتے تھے؟ قم بإذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے۔ میرا مولا ابو طالب کا لال کیا کہہ رہا ہے؟ قم بإذنی، کھڑا ہو جا میرے حکم سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا میرے مولا کے قبضے میں
حیات و زندگی و موت ہے. جس کو چاہے زندگی دے دے, جس کو چاہے موت دے دے. ایک مرتبہ میرا مولا آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد ایک ٹھوکر ماری اور کیا کہا, قم بإذنی, کھڑا ہو جا میرا حکم ہے. اب کھڑا ہوا, پہلے پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اب ایک ٹھکرا بڑھایا, کیا علی ولی اللہ. تو معلوم یہ ہوا, پتہ یہ چلا, یہ علی ولی اللہ تو کہتے ہیں مگر ٹھوکر کھا لینے کے بعد کہتے ہیں. حلال پڑھیے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا زہرا, 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 لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدر, حیدر, نعرہ السلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب پیغمبر سلام معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے آنے والا سلمان گئے کہ نبی اللہ معراج پہ آپ گئے تھے. کہا ہاں. وہ تحفہ وہاں سے لائے, کہا تحفے تو بہت لائے. کہا کوئی بات وہاں کی بتاؤ. کہا ایک بات بتاؤں گا مگر تم ہمارے سامنے یہ عہد کرو وہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے. سلمان نے کہا یا نبی اللہ آپ تاکید کر رہے ہیں کہ کسی کو نہ بتائیں اور پھر ہم کسی کو بتا دیں. کہا سنو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے یہاں جو خاطر آسمان پر گئے تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر ساری دنیا ولایت علی کا اقرار کر لیتی تو اللہ جہنم ہی نہ پیدا کرتا. ساری دنیا ولایت علی کا اقرار کر لیتی, اللہ جہنم نہ پیدا کرتا. یا بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ اگر ساری دنیا مولائے کائنات سے محبت کر لیتی تو اللہ جہنم نہ پیدا کرتا. سلمان نے سنا, چلے آئے. اب چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں مگر اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کسی کو بتائیے گا نہیں. اب سلمان کا پیٹ پھول رہا ہے, بات پیٹ میں نہیں کم رہی ہے, کتنے بتائیں, اللہ کے نبی کی تاکید ہے. بہرحال سوچتے سوچتے صحرا میں نکل گئے. وہاں دیکھا ہے چاروں طرف کوئی نہیں ہے, پیٹ کی پریشانی ہو رہی ہے. تو ایک اندھا کنواں دیکھا. اندھا اسے نہیں کہتے کہ جس کی آنکھیں نہ ہو, اندھا کنواں اسے کہتے ہیں جس میں پانی نہ ہو. دیکھا کوئی یہاں نہیں ہے تو اندھے کنویں میں منہ ڈال کے کہا کہ اندھے کنویں سن رہا ہے. اب اندھا کنواں کیا بتائے کہ سن رہا ہوں یا نہیں سن رہا ہوں. اندھے کنویں سن رہا ہے. اگر ساری دنیا ولایت علی کا اقرار کر لیتی, اگر ساری دنیا ولایت علی سے محبت کر لیتی مولا کائنات سے تو اللہ جہنم نہ پیدا کرتا. یہ کہہ کے چلے آئے, سکون ملا, پیٹ پچک گیا. تو کیا ہوا, اللہ نے اس اندھے کنویں سے ایک درخت اگایا. سلام پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جب درخت اگا اس میں پتے آئے. پتے آنے کے بعد ہر پتے پر یہ لکھ گیا, رقم ہو گیا. اگر ساری دنیا ولایت علی کا اقرار کر لیتی, اگر ساری دنیا مولا کائنات سے محبت کر لیتی تو اللہ جہنم ہی پیدا کرتا. توجہ فرمائیے گا. جب آندھی آئی وہ پتے اڑے, اور اڑنے کے بعد جب مدینے کی گلیوں میں آئے تو لوگ اس زمانے پڑھے لکھے ہیں, اس زمانے پڑھے لکھے تھے. اس پتے کو دیکھا اور ہر ایک نے پڑھا, اور پڑھنے کے بعد نبی اللہ کے پاس آیا, یا نبی اللہ یہ کیا ہے. توجہ فرمائیے گا.
یہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جس نے کہا کہ یہ کیا ہے کہ حلمان کو بلاؤ، توجہ فرمائیے گا۔ دوسرا آیا یا نبی اللہ یہ کیا ہے کہ حلمان کو بلاؤ، جو بھی آتا رہا اللہ کے نبی کو پتہ دکھاتا رہا، لکھا ہوا دکھاتا رہا، اللہ کا نبی یہی کہتے رہے کہ سلمان کو بلاؤ، سلمان کو بلاؤ۔ جب سلمان آ گئے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا سلمان یہ کیا ہے؟ سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، نبی اللہ میں قسم کھاتا ہوں، میں عہد کرتا ہوں میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ تو عزیزوں اندازہ لگاؤ جب علی کے فضائل ایک اندھا کنواں برداشت نہیں کر سکتا تو علی کے فضائل علی کا چاہنے والا برداشت ایسے کر سکتا ہے۔ یہ ہر بات پڑھیے یہاں بھی فائدے میں رہے گا اور وہاں بھی فائدے میں رہے گا۔ جماعت کی گفتگو ہو رہی تھی، یہاں کہ ہمیں یہ خوشی ہوئی متولی میں کہ نماز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے اور مولا کی ادائیگی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ اول نماز ہے، صرف ایک جملہ سنیں آپ کہ نماز کے بارے میں جب پیغمبر اسلام خاتمہ آسمان پر گئے تو پہلے ملک الموت کو دیکھا جس کا نام قرآن میں اسرائیل ہے۔ ایک مرتبہ تمام فرشتے کھڑے ہو گئے تعظیم محمد کے لیے، مگر وہ سامنے تختی ہے اسے غور سے دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ادھر دیکھ رہا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا جبریل تمام ملائکہ نے ہمارا احترام کیا، یہ ملک کون ہے جس نے ہماری طرف توجہ نہیں کی؟ ایک مرتبہ جبریل نے کہا یا نبی اللہ یہ اسرائیل ہے، یعنی ملک الموت ہے، ملک الموت کا نام اسرائیل ہے۔ قریب ہوئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے سلام کیا۔ اللہ کے نبی نے جب ملک الموت کو دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم کے باریک بال کھڑے ہو گئے، اتنا بدصورت بھیانک۔ تو اندازہ لگاؤ کہ جس کی وجہ سے ساری کائنات وجود میں آئی، اگر وہ ملک الموت کو دیکھے تو رونگٹے کھڑے ہو جائے، اور اگر ہم اور آپ ملک الموت کو دیکھیں گے توجہ فرمائیے گا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اسرائیل تو ملک الموت ہو؟ کہا کہ ہمارا سوال ہے۔ کہا نبی اللہ کیا بتائیے؟ کہا ایک مشرق میں رہتا ہے یعنی پورب میں، ایک مغرب میں رہتا ہے یعنی پشچم میں۔ کہا نبی اللہ ٹھیک ہے، اور دونوں کے مرنے کا وقت ایک ہے، تم مشرق جاؤ گے یا مغرب جاؤ گے؟ ایک مرتبہ اسرائیل ملک الموت نے کہا یا نبی اللہ جو ہمارے سامنے تختی رکھی ہوئی ہے اس میں سب کے مرنے کا نام لکھا، تاریخ لکھی ہے، ہر ایک کے مرنے کی تاریخ لکھی ہے۔ یہ تختی میرے سامنے طریقے سے ہے جیسے مہمان کے سامنے کھانا لگا دیا جائے، جو بھی چیز چاہے اٹھا کے کھا لے اور وہی رکھ دے، ہم چاہے جائیں یا نہ جائیں یہی سے بیٹھے بیٹھے پوری دنیا کا کام ہو رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آگے بڑھے۔ ایک فرشتے کو دیکھا 1000 ہاتھ اور 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بڑھنے کے بعد کہا مطلب تیرے 1000 ہاتھ ہے اور 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، بتا تو کون سا حساب کرتا ہے؟ کہا یا نبی اللہ جب بارش ہوتی ہے میں قطروں کا شمار کرتا ہوں، توجہ فرمائیے، جب بارش ہوتی ہے میں قطروں کو شمار کرتا ہوں، لکھتا ہوں کہ کتنے بستی میں گرے، کتنے صحرا میں گرے، کتنے درخت کے اوپر گرے، کتنے زمین میں گرے۔ کا ٹھیک ہے کیا کوئی حساب ایسا ہے جو تم لگانے سے قاصر ہے؟ کا نبی اللہ 2 حلوات پڑھیے یعنی جو قطروں کو شمار کر رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، جو قطروں کو گر رہا ہے کہ بارش کے قطرے کہ کتنے درخت کے اوپر گرے، کتنے زمین میں گرے، کتنے بستی میں گرے، کتنے صحرا میں گرے، وہ یعنی شمار کر رہا گر رہا ہے۔ اس سے بڑا حساب دار دنیا میں کون ہوگا؟ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں 2 حساب لگانے سے قاصر ہوں۔ اللہ کے نبی ٹھہر گئے، ذرا بتا وہ 2 حساب کیسے ہے جو تو لگانے سے قاصر ہے، مجبور ہے؟ کہ نبی اللہ
پہلا حساب یہ ہے جب مومنین مل کر محمد آل محمد پر درود پڑھتے ہیں. اللہم صلی اللہ وعلی محمد. محمد آل محمد پر درود مل کر پڑھتے ہیں، ان کے ثواب کا حساب میں نہیں لگا سکتا. اللہ وہ ملک جو بارش کے قطروں کو شمار کر دے کہ کتنے بستی میں گرے، کتنے صحرا میں گرے، کتنے درخت کے اوپر گرے، یعنی وہ قادر ہے کہ جب مومنین مل کر محمد آل محمد پر درود پڑھتے ہیں تو اس کے ثواب کو حساب میں نہیں لگا سکتا. اللہ کے نبی نے کہا یہ بتا دوسرا حساب کون سا ہے؟ کہ نبی اللہ جب جماعت میں چاہے جمعے کی نماز ہو، چاہے مغربین کی نماز ہو، چاہے ظہرین کی نماز ہو، چاہے فجر کی نماز ہو، 10 مومنین سے زیادہ ہو جاتے ہیں، میں حساب نہیں لگا سکتا. جماعت میں جمعے کی ہو، ظہرین کی ہو، مغربین کی ہو، فجر کی ہو، 10 مومنین سے زیادہ جماعت میں ہو جاتے ہیں تو میں ان کا حساب نہیں لگا سکتا. تو لگائی اندازہ کہ کتنی اہمیت دی ہے محمد آل محمد پر درود پڑھنے کی، اور کتنی اہمیت دی ہے نماز جماعت میں شامل ہونے کے لیے. تو عزیزو جو ہم اور آپ غم مناتے ہیں کیوں؟ اس لیے رہنا کے لال نے سب کچھ کیا، گھر بھی چھوڑا، سنتے چلے آ رہے. مگر کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ کسی وقت میں کسی عورت کی، کسی قیدی کی، مولا کی نماز قضا کی؟ بارش ہے، مولا نماز میں آتا ہوں کہ بیچ کے آپ کی نماز ادا کر لوں. جب مولا کربلا کی طرف چلے، 2 محرم ہے، آج ہی کے دن ہمارا آپ کا مولا وارد کربلا ہوئے. کربلا نیاز کے دن مولا ہمارے پہنچ چکے. جب یہ قافلہ چلا تو راستے میں ہر کا قافلہ آیا تو اس نے روکا کہ حسین ابن علی ابن زیاد کا حکم ہے کہ تمہیں لے کر میں کوفے میں ابن زیاد کے سامنے حاضر کروں. کہ اچھا تیری مجال. ایک مرتبہ جب مولا نہیں رکے تو اس نے اپنے ہاتھ کو لجام فرش پر ہاتھ ڈال دیا، جس پر مولا سوار تھے، ہاتھ ڈال دیا. ایک مرتبہ مولا کیا کہتے ہیں حسین ابن علی کہ سن، ایسا نہ ہو کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو عزیزو ہن نے کیا جواب دیا؟ رسول اگر فاطمہ بنت رسول کے علاوہ کوئی تمہاری ماں ہوتی تو میں بھی جواب دیتا. اللہ اکبر. اس کی بھی ہمت نہیں تھی کہ فاطمہ زہرا کو جواب دیتا. اس کے بعد آگے چلے تو ہر کا لشکر بڑا پیاسا تھا تو مولا سے کہا. تو عزیزو جو دشمن ہوتا ہے توجہ فرمائیے گا، کیا آپ اس کی مدد کریں گے؟ مگر میرے مولا نے کیا حکم دیا کہ سنو میرے ساتھی ہو، جتنا ہر کا لشکر ہے سب کو پانی پلایا جائے. مولا امام وہ ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. امام جانتے تھے یہ پانی بند کرے گا، ہمیں پانی نہیں دیا جائے گا، مگر دشمن کا بھی پیاسا رہنا امام نے منظور نہیں کیا. آپ کو پانی پلایا گیا. اور ایک انسان ایسا تھا جو گھوڑے سے اترنا بڑا دشوار تھا، اسے لوگوں نے وہی سرائی لے کے اسے پانی پلایا. اس کے بعد جب یہ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا تو ایک مرتبہ جس پر مولا سوار تھے گھوڑا خود بخود وہیں پر رک گیا. مولا نے کہا گھوڑے آگے بڑھ، مگر گھوڑے نے آگے قدم نہیں بڑھایا. یہاں تک کہ ملتا ہے ہمارے آپ کے مولا نے 7 گہوار بدلے، 7 گھوڑے بدلے، مگر کسی گھوڑے نے آگے قدم نہیں بڑھایا. توجہ فرمائیے گا. مولا گھوڑے سے نیچے اترے، اترنے کے بعد مٹی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جیب سے مٹی کو نکالا، دونوں کو سونگا. سونگنے کے بعد آواز دی عباس ہمارا سفر تمام ہو گیا، ہم اسی زمین کے لیے آئے ہیں، اس زمین کو ہمیں آباد کرنا ہے، خیمے نصب کرو. عباس ہمارے قریب آؤ. ایک مرتبہ مولا عباس قریب آئے. کہا آقا کیا حکم ہے؟ کہا جاؤ قریب میں قریہ ہے، بستی ہے، یہاں معلوم کرو اس زمین کا مالک کون ہے، اس زمین کا ذمہ دار کون ہے. مولا عباس گئے اور انہیں بلا کے لاؤ. مولا عباس گئے اور جانے کے بعد معلوم ہوا بنی اسد کے لوگ اس زمین کے ذمہ دار ہیں. بلا کے لائے ہمارے آقا نے
تمہیں بلایا ہے۔ جب وہ لوگ آ گئے ایک مرتبہ میرا مولا کیا کہتا ہے، اے بنی اسد کے لوگوں، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، کیا مجھے جانتے ہو؟ میں اللہ کے نبی کا نواسا ہوں۔ ہر ایک نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا، مولا ہم بھی آپ کے ہیں اور زمین بھی آپ کی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کہتے نہیں، مجھے زمین کو خریدنا ہے اور خریدنے کے بعد تمہیں ہبا کرنا ہے۔ 70,000 درہم کی مولا نے زمین کو خریدا اور خریدنے کے بعد انہیں ہبا کر دیا، مگر شرطیں لگائی 3۔ سنو، جو ہمارا مہمان آئے گا اسے تم 3 دن تک روکو گے، ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے ہماری قبر کا نشان بتاؤ گے۔ تیسری شرط، جب ہم یہاں شہید ہو جائیں گے تو ہمارے لاشوں کو تم دفن کرو گے۔ انہوں نے قبول کر لیا اور اس کے بعد کہا، یا اپنی عورتوں کو بھیجو۔ عورتیں آئیں تو مولا نے وہی کہا کہ اگر تمہارے مرد خوف عزیز کی وجہ سے نہ آئے ہمیں دفن کرنے کے لیے تو تم انہیں غیرت دلانا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دے۔ عورتوں سے کہا اپنے بچوں کو بھیجو۔ مولا کو اپنے لاشے کی کتنی تمنا تھی، بچے آئے تو بچوں سے امام نے یہی کہا کہ اگر تمہارے باپ ڈر کی وجہ سے نہ آئے تو بچوں تم کھیلتے ہوئے چلے آنا اور مٹھی مٹھی خاک ہمارے لاشوں پر ڈال لینا، جس کی وجہ سے ہم دفن ہو سکے۔ اس کے بعد عزیزو، تاریخ بتاتی ہے جب مولا شہید ہو گئے، ایک مرتبہ 12 محرم آئی، ایک مرتبہ عورتوں نے کہا فرزند رسول نے تمہیں زمین لینے کے بعد ہبا کر دی تھی، مگر فرزند رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، لو چادریں لو اور لینے کے بعد تم اوڑھ کر اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، ہم آئیں گے نبی کے نواسوں کو دفن کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ آدمیوں کو غیرت آئی، فاڑوے لیے اور لینے کے بعد ہر زمین کربلا پر آئے۔ ابھی آئے تھے تو کیا دیکھا کہ کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، بھاگنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ علی ابن حسین نے کہا، حسین کے لال نے چوتھے امام نے کہا، بھیا چوتھے امام آئے، بھاگو نہیں، میں حسین کا لال علی ابن حسین ہوں، میں جس طریقے سے بتاؤں ان میتوں کو دفن کرو۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے ہر ایک کی میت کو بتایا، یہ میرے بھیا علی اکبر کا لاشا ہے، اسے یہاں دفن کرو، یہ قاسم کا لاشا ہے، اسے یہاں دفن کرو، یہ اون محمد کے لاشے ہیں، انہیں یہاں دفن کرو، یہ حبیب کا لاشا ہے، یہاں دفن کرو۔ ایک مرتبہ جب بابا کے قریب گئے تو آواز دی، ہمارے بابا کے لاشے میں ہاتھ مت لگانا، امام کی نماز امام ہی پڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے بابا کی نماز پڑھائی، پڑھانے کے بعد ان ٹکڑوں کو اٹھایا، کٹائی میں رکھا اور رکھنے کے بعد سپرد خاک کیا اور فرات کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھا، عباس جن کے ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ لاشوں کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد ان ٹکڑوں کو سپرد خاک کیا۔ اس کے بعد امام چلے گئے۔ 1 سال کے بعد جب یہ رہائی ملی، شام سے قافلہ آیا، کربلا میں آیا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے آواز دی، اے بیمار کربلا، یہ بتاؤ قبر کس کی کہاں پر ہے؟ ایک مرتبہ بیمار کربلا آگے آگے، عورتیں بیبیاں پیچھے پیچھے، آواز دی، پھوپھی اماں، یہ میرے بھیا علی اکبر کی قبر ہے، یہ میرے باپ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی زینب نے بھائی کی قبر پر 1 سال کے بعد گریہ کیا، بھیا اب زینب یہاں سے نہیں آئے گی، آپ کی قبر کی مجاوری کرے گی۔ اس کے بعد سب کو بتاتے رہے۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، میرے لال سید حجاج، میرا غیرتدار بھائی عباس کی قبر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ بیمار کربلا آگے آگے چلے، بیبیاں پیچھے پیچھے، جب فرات کے کنارے پہنچے، ایک مرتبہ آواز دی، پھوپھی اماں، یہ آپ کے غیرت بھائی عباس کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے قبر عباس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بیمار کربلا سے ایک سوال کر لیا، بیمار کربلا، میرے بھائی کا قد بڑا تھا، یہ کوئی چھوٹی قبر ہے، بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بیمار کربلا کی چیخ نکل گئی، آواز دی، پھوپھی اماں،
جب چچا شہید ہو گئے عالموں نے میرے چچا کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، میں نے اٹھا کر سپرد نہد کر دیا۔ سیادم الذین ظلموا ایہم انقلبوا انقلبوا انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائہ وتسلیما لامرہ ماتم حسین یا حسین۔